لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أهل بيته الأطهار ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. عندما قال ابن زياد من هذه المتكبرة، قال علي بن الحسين عليه الصلاة والسلام هذه عمتي زينب أخت الحسين. فقال ابن زياد كيف رأيت صنع الله بأخيك وأهل بيتك؟ قالت زينب سلام الله عليها ما رأيت إلا جميلا. صلوات بھیجے محمد وآلہ محمد. یہ ایام آل اللہ کی اسارت کے ایام ہیں. آج کا دن شہادت علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام کا دن ہے، اور یہ وقت امام زین العابدین علیہ السلام کی شام غریبہ ہے. اگر کربلا کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھی جائے تو کربلا کے دو چیپٹر ہیں. پہلا چیپٹر کربلا کا عاشور کے دن عصر عاشور کو کلوز ہو گیا، جب شہادت کا سلسلہ ختم ہوا ہے. حسین ابن علی علیہ السلام شہید ہو گئے، سب انصار و اقربا سب شہید کر دیے گئے. یہ چیپٹر کلوز ہو گیا. لیکن اب اس کے بعد شام غریبہ سے لے کر کے کوفہ اور شام کے منزل تک یہ کربلا کا دوسرا چیپٹر ہے. حسین ابن علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد صلوات بھیجے محمد و آل محمد. حسین ابن علیہ السلام کی شہادت کے بعد ظاہری اعتبار سے امام حسین علیہ السلام کی بھوک اور پیاس ختم ہو گئی، لیکن وہ افراد جو بچے ہوئے تھے، جن میں سید الساجدین علی ابن الحسین علیہ السلام، عقیلہ بنی ہاشم حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، یہ دو وہ شخصیتیں تھیں جن کے کندھوں کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری شب شام غریبہ سے لے کر کے اور شام تک، شام کے تمام مراحل تک، ان دو بزرگ ہستیوں کے کاندھوں کے اوپر بہت عظیم اور بہت بڑی ذمہ داری تھی. ہوا یہ تھا، کربلا جب رونما ہوئی ہے، عاشور کے دن سب شہید کر دیے گئے ہیں، تو عمر سعد نے حکم دیا تھا اسی دن عصر کے وقت کہ یہ سر جتنی جلدی ممکن ہو یہ کوفے پہنچا دیا جائے ابن زیاد کے پاس. لہٰذا خولی کو یہ سر دیا گیا، سرکار سید الشہداء کا سر، اور خولی لے کر کے جاتا ہے کوفے. وہ رات میں ہی یعنی شام غریبہ میں ہی وہ کوفے پہنچ جاتا ہے، لیکن اپنے گھر میں سر امام حسین علیہ السلام کو اس نے رکھا، اور اگلے دن یعنی 11 محرم کو اس نے یہ سر لے جا کر کے ابن زیاد کو دیا. اس طرف عمر سعد ابھی کربلا کے میدان میں موجود ہے. 11 محرم کو ہم لوگ سنتے ہیں کہ یہ قافلہ کربلا سے نکلا ہے کوفے کے لیے. ایسا نہیں ہے کہ صبح سویرے ہی حرکت دے دی گئی ہو کہ چلو سب لوگ سوار ہو چلو.
بلکہ تاریخ میں ملتا ہے کہ 11 محرم کو ظہر کے بعد یہ قافلہ کربلا سے روانہ ہوا ہے کوفے کے لیے۔ خوب اس بیچ میں ہو کیا رہا تھا؟ خدا نصیب کرے جو لوگ نہیں گئے ہیں کربلا کی زیارت پہ، اور جو جا چکے ہیں اللہ انہیں بار بار نصیب فرمائے۔ جو جگہیں ہم لوگ یہاں جاتے ہیں زیارت کے لیے، حرم والا وہ پورا علاقہ جتنے مقدس سرزمین ہے، خود یہ زمین اور اس کے علاوہ اور آگے تک کافی دور تک جو جنگ کا میدان تھا، ظہر 11 محرم کی ظہر تک عمر سعد وہاں موجود تھا اور اپنے کشتہائے نجس کو دفن کروا رہا تھا۔ یہ اسی سرزمین کے اوپر جہاں ہم لوگ زیارتوں پر جاتے ہیں، اسی سرزمین کے اوپر یہ کشتہائے نجس بھی سب وہیں دفن ہے۔ یہ جب دفن ہو چکے ہیں ان کے لاشہائے نجس، تب یہ وہاں سے لے کر کے نکلتا ہے، اور اس وقت دوسرے تمام سر کربلا سے حرکت کرتے ہیں اس قافلے کے ساتھ، اور 12 محرم کو صبح میں یہ قافلہ پہنچتا ہے ابن زیاد کے دربار میں۔ وہاں پہ یہ سر اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ یہ باتیں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ اندازہ اس بات کا ہو سکے کہ یہ دو بزرگ ہستیاں، خاص طور سے ان میں بھی عقیلہ بنی ہاشم زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا رول جو ہے، اس رول کو ہم سمجھ سکیں، ہم دیکھ سکیں۔ اصل موضوع، عنوان، ٹاپک ہمارا یہ ہے کہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی خصوصیات، کوالٹیز کیا ہیں، کون سی کوالٹی ان کے اندر تھی، کون سی خصوصیت تھی۔ یہ مقدمتاً ان باتوں کو عرض کیا ہے کہ ان حالات کو مد نظر رکھیں ہم اپنے ذہن میں، کہ اب اس کے بعد زینب کبریٰ کا کربلا کا دوسرا چیپٹر شروع ہو رہا ہے، جس کے سرآغاز، جس کا پریفرنس جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ہے۔ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ان خصوصیات میں بھی بیان کرتا ہوں، 2 3 4 جتنا وقت ہوگا، لیکن یہ باتیں جو ابھی سرنامہ کلام میں میں نے 1 2 جملے میں نے پڑھے ہیں کہ اندما قال ابن زیاد من هذه المتکبرہ، آخر کا جملہ اس میں ما رأیت الا جمیلہ ہے۔ ابھی اس کے سلسلے میں وضاحت کروں گا جب اس وہاں تک پہنچوں گا۔ جناب زینب کبریٰ نے کہا ابن زیاد سے خطاب کر کے کہ ہم نے اچھائی کے علاوہ، خوبصورتی کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں۔ اس کی طرف سے، اللہ کی طرف سے۔ اب اس کو ایکسپلین کروں گا، تو موقع رہے گا تو خود اس جملے کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کروں گا، ورنہ خصوصیات جناب زینب سلام اللہ علیہا کی۔ سب سے پہلی خصوصیت جناب زینب کی، سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ولایت پذیر تھیں۔ ولایت پذیر کا مطلب کیا؟ ولایت کو ایکسپٹ کیا انہوں نے۔ یہ معمولی چیز اس اینگل سے نہ دیکھا جائے کہ امام حسین کی بہن ہے، امیر المومنین کی بیٹی ہیں۔ یہ مقدمہ جو میں نے پریفرنس ابھی تھوڑی دیر بیان کیا ہے، کربلا کے حالات، ان حالات کے بعد آئیے دیکھیے، یا اسے چھوڑ دیا 28 رجب کو جب یہ قافلہ نکلا ہے مدینے سے، تو صرف ایک بھائی بہن کی محبت والی بات نہیں تھی، کیونکہ ولایت بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ ولایت کے اوپر ساری چیزوں کا دار و مدار ہے، اور ولایت کے سلسلے میں قرآن مجید میں توفیق ہو، اللہ توفیق دے، سورہ تحریم کھول کے دیکھیے گا، اس کے اندر 10 11 12 یہ 3 آیتیں ہیں۔ ان 3 آیتوں میں 4 عورتوں کا ذکر ہے۔ اس 3 آیت کے اندر 4 عورتوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ ان 4 عورتوں میں سے 2 عورتیں ایسی ہیں جو ولایت پذیر ہیں، یعنی ولایت کو جنہوں نے قبول کیا ہے، اور 2 عورتیں ایسی ہیں جنہوں نے ولایت کو ریفیوز کر دیا ہے، ضد ولایت ہے۔ یہ ولایت آج کل والا ولایت نہیں ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر فلاں ولایت کا حامی ہے، دوسرا اینٹی ولایت ہے، یہ وہ والی ولایت نہیں ہے۔ اللہ ولی الذین، اللہ ولی ہے، اللہ کی ولایت، اس کے بعد رسول اللہ کی ولایت، اس کے بعد ولی خدا کی، حجت خدا کی ولایت کی بات ہو رہی ہے۔ وہ 2 عورتیں جن کے بارے میں اسی سورہ تحریم میں بیان ہوا، جنہوں نے ولایت کو ایکسپٹ کیا، وہ کون ہے؟ ضرب اللہ الذین مثلا، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، پروردگار عالم نے مثل دی ہے، مثال پیش کی ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ ایمان لے کر کے آئے۔ کس کی مثال پیش کیا ہے؟ امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کی۔
کیا کہا تھا فرعون کی بیوی نے؟ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، کہ پروردگار میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے. یہ مومنین کے لیے مثال دے رہا ہے پروردگار، جو لوگ ایمان لے کر کے آئے ان کے لیے. یہاں نام نہیں ہے، امرات فرعون ہے، فرعون کی بیوی ہے. روایت میں آ کر کے دیکھیے تو ملتا ہے آسیہ نام تھا ان کا. آسیہ وہ خاتون تھی جس نے اپنے زمانے کے ولی خدا کی ولایت کو ایکسپٹ کیا تھا. جناب موسیٰ اس زمانے کے ولی خدا تھے، حجت خدا تھے، ان کی ولایت کو قبول کیا. فرعون اسی کے اگینسٹ دیکھیے، ایک ظالم، لاکھ شوہر رہا کرے لیکن ظالم تھا، وہ اینٹی ولایت تھا. وہ جناب موسیٰ کو ایکسپٹ نہیں کرتا تھا، نہ ان کی بات کو ایکسپٹ کرتا تھا. یہ تو ہو گئی ایک خاتون. دوسری خاتون اسی سورہ تحریم میں جناب مریم بنت عمران، جناب مریم بنت عمران جناب عیسیٰ کی ماں، پوری طاقت لگا دیا جناب عیسیٰ کا دفاع کرنے میں جناب مریم نے. یہ دو عورتیں کون ہیں؟ یہ دو عورتیں وہ ہیں جن کا قرآن قصیدہ پڑھ رہا ہے کہ یہ مدافع ولایت ہیں، یہ ولایت کے راستے کے اوپر چلنے والی ہیں، پیرو ولایت ہے، پیروی کر رہی ہیں ولایت کی. بات یہاں تک کلیئر ہوئی؟ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ، ابھی آتے ہیں ان کے اوپر بھی. لیکن اب آئیے وہ دو عورتیں جن کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ دو عورتیں اینٹی ولایت تھیں، ولایت کے اگینسٹ تھیں. یہ کون دو عورتیں ہیں؟ وہ بھی بہت کلیئر سی بات ہے اس میں بھی. وہ دو عورتیں ایک لوط کی بیوی ہے اور ایک نوح کی بیوی ہے، امرأۃ نوح و امرأۃ لوط. اب یہیں پہ اگر اجازت دیجیے تو ایک بات کہوں، قرآن میں ان دونوں کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا اسی آیت میں، فخانتہما، کہ ان دونوں نے خیانت کیا. ان دونوں عورتوں نے خیانت کیا. بہت توجہ سنیے گا. عام طور سے جنرلی لوگ خیانت کا مطلب کیریکٹر کے اعتبار سے لیتے ہیں. خیانت کا مطلب کیریکٹر کے اعتبار سے خیانت سمجھتے ہیں، جیسے کیریکٹر لیس تھی، نعوذ باللہ. یہ بات یاد رکھیے، کسی بھی نبی کی بیوی کیریکٹر لیس نہیں تھی اور نہ ہو سکتی ہے، ورنہ اس نبی کے اوپر اعتراض ہوگا. مشکل. یہ خیانت کا مطلب خیانت تھی. خیانت کا مطلب فساد، خیانت کا مطلب ایک طرح کا لائن لینتھ، اس لائن کے اوپر نہ ہونا، منحرف ہو جانا. اعتقادی خیانت تھی. اعتقادی خیانت یہی تھی لوط کی بیوی کی، نوح کی بیوی کی، کہ انہیں نبی خدا نہیں مانتی تھی، مذاق اڑاتی تھی اپنے شوہر کا. یہ کہتے تھے بھائی ہم اللہ کے نبی ہو کر تم گواہ کرو، ہم سے کیا مطلب، تمہارے جیسے بہت سارے آتے ہیں صبح شام اپنے آپ کو دعویٰ کرنے والے. تو یہ مشکل تھی. پرابلم ان کی یہ تھی. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب یہیں پہ ایک گوشہ نکلتا ہے ازواج رسول کے سلسلے میں. ازواج رسول محترم ہے. محترم کا مطلب یہ کہ ہمیں حق نہیں ہے کہ کسی آدم سے لے کر کے خاتم تک کسی کی بیوی کی توہین کرنے کی. وہ قرآن مجید نے کلیئر بتا دیا کہ بھائی یہ لوگ اس لائن کے اوپر نہیں تھی، توحید کے اوپر نہیں تھی، نبوت والے راستے کے اوپر نہیں تھی، انہیں فالو نہیں کر رہی تھی. ختم. یہ ان کی غلط. ہماری ہی اولاد منحرف ہو جائے تو ہم اس کے کیریکٹر کو بلیم نہیں کر سکتے ہیں. لڑکا ہماری بات نہیں سنتا ہے، ہماری باتوں سے ایگری نہیں کرتا ہے، مثلا گھر چھوڑ کے چلا گیا، لیکن کیریکٹر لیس نہیں ہے. وہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. ازواج رسول کے سلسلے میں ہم جب جوش میں آتے ہیں، جذبات میں آتے ہیں، اللہ جانے کیا کیا کہتے ہیں. جبکہ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن مجید صراحتاً کہہ رہا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ رسول کی بیوی، رسول کی بیوی نہیں، بیویاں، رسول کی بیویاں امہاتہم، مومنین کی مائیں ہیں. مائیں ہیں. ماں کی توہین کس مذہب میں اجازت دی جاتی ہے؟ کسی بھی مذہب میں اجازت نہیں ہے. کسی بھی مذہب میں اجازت نہیں ہے کہ ماں کی توہین کرو. حتیٰ شریعت اسلام میں اتنی اہمیت اور اتنی عظمت بیان کی گئی ہے. احترام کرو وَلَوْ كَانَ كَافِرًا، کافر ہی کیوں نہ ہو، احترام کرنے کے لیے کہا گیا ہے. تو ہمیں پہلی چیز تو حق نہیں ہے کہ ہم
نعوذ باللہ کوئی غلط الفاظ شان میں نکالو بھی، ایسے الفاظ جو کسی کے کیریکٹر کو مجروح کرتے ہوں. ورنہ آپ دیکھیے یہ جو ام المومنین کہا گیا یہ قرآن میں خداوند متعال نے فرمایا ہے، اللہ نے کہا ہے. ہم کون ہوتے ہیں اس کے حکم کے آگے بولنے والے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ مومنین کی مائیں ہیں. خوب یوں ہی نہیں کہا ہے، اس میں بھی مقصد تھا. پیغمبر اسلام کے احترام میں یہ خداوند متعال نے کہا ہے. ورنہ اس زمانے میں بھی موجود تھے بہت سارے لوگ کہ رسول اللہ کی بیویوں سے شادی کرنے کے لیے تیار تھے. مثلا یہی ام المومنین جو بہت معروف والی ہیں، زبیر تیار تھے ان سے شادی کرنے کے لیے، رسول کے سگے پھپھیرے بھائی تھے. لیکن قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ آپ کسی بھی بیوی سے، رسول کی بیوی سے، چاہے وہ مطلقہ ہی کیوں نہ رسول اللہ کی، آپ اس سے شادی نہیں کرنی. ان بیویوں کو پروردگار عالم نے رسول اللہ کی وجہ سے یہ حرمت عطا کیا ہے کہ یہ کسی دوسرے کے ساتھ شادی نہیں کرتے، کوئی ان کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا ہے. ورنہ امیر المومنین سلام اللہ علیہ سے یعنی ہم لوگ کی حیثیت کیا ہے آپ انصاف سے بتائیں. امیر المومنین، آپ جنگ جمل میں کردار دیکھیے مولا متقیان کا، مولا متقیان کا کردار جنگ جمل میں دیکھیے. وہ خاتون، وہ لیڈی جو سبب بنی ہے، جو سبب بنی جنگ جمل کا، کتنا ظلم، کتنی بربریت جنگ جمل میں ہوئی. امیر المومنین یوں ہی مسامحہ کرنے والے نہیں. مسامحہ کا مطلب یوں ہی کسی کو معاف کر دینے والے، صرف نظر کرنے والے، میں رہنے دو کوئی بات نہیں، یہ کوئی بات والی بات نہیں تھی. لیکن ان تمام حالات کے باوجود بھی امیر المومنین نے اونٹ منگوایا، سوار کروایا، بھائی سے کہا کہ لے جا کر کے مدینے پہنچا کر کے آؤ، اور 20 بلیک کیٹ کمانڈوز، آج کی زبان میں کہیے برہنہ تلواروں کے ساتھ ان کی حفاظت میں پہنچا کر کے آؤ. یہ کس لیے کر رہے تھے؟ مگر امیر المومنین کا دل رنجیدہ نہیں تھا ان حرکتوں سے، لیکن رسول اللہ کے احترام میں یہ کام کر رہے تھے. یہ رسول اللہ کے احترام میں. جب ہمارا مولا اس طرح سے کر سکتا ہے تو ہمیں بھی اپنے جذبات کے اوپر کنٹرول کرنا چاہیے. خیر، تو یہ دو طرح کی عورتیں ہوئیں. ایک گروپ وہ ہوا جو ولایت کو ایکسپٹ کرتی تھی، ایک گروپ وہ ہوا جو ولایت کو ایکسپٹ نہیں کرتی. اب آئیے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ذات وہ ذات ہے جو 110% ولایت کے پیروکار تھے، ولایت کے راستے کے اوپر چل رہی تھی. اب آپ کہیے کہ صاحب بھائی کی محبت میں آئی تھی. نہیں، بھائی اصلا بھائی کی کوئی حیثیت، لفظ بھائی بہن کا رشتہ یہاں نہیں نبھایا جا رہا تھا. وہ رشتہ تھا، اس کی محبت و عظمت اپنی جگہ سب کچھ ہے. لیکن زینب کبریٰ اگر مدینے سے آئی ہیں کربلا تک تو یہ بھائی کے دفاع کے لیے، بھائی کی محبت میں نہیں ہے کہ بھائی جا رہا ہے تو ہم بھی چلے. نہیں، ولی جا رہا ہے، ہمارا مولا جا رہا ہے، ہمارا امام جا رہا ہے، حجت خدا جا رہا ہے، ولی خدا جا رہا ہے، اس کی ہمراہی کرنے کے لیے ہم جائیں گے. زینب کبریٰ نہیں. معصومہ قم کا تو نام سنا ہے، دیکھا ہے حضور آپ نے؟ معصومہ قم کیا کرنے کے لیے اتنا لمبا سفر کیا تو انہوں نے؟ لفظ امام رضا جو بھائی ہے اس سے ملنے نہیں. وہ محبت کا اینگل جذباتی اپنی جگہ ہے، لیکن در حقیقت وہ اپنے وقت کے امام کی حمایت کے لیے نکلی تھی. اتنا لمبا سفر انہوں نے طے کیا. اسی طرح سے صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ رات کی تاریکی میں مہاجروں انصار کے دروازے پہ جا کے دروازہ کٹکھٹا کے کہہ رہی تھی کہ علی کا دفاع کرو، علی کا حق غصب ہو رہا ہے، تم لوگ بولتے کیوں نہیں، تم لوگ کیوں نہیں علی کا ساتھ دیتے ہو. اور یہ بھی ساتھ نے کہا کہ یہ نہ سوچنا کہ علی میرے شوہر ہے، میں اپنے شوہر کے لیے آئی. نہیں، علی وقت کا امام ہے، ولی خدا ہے، حجت خدا ہے، اس کا دفاع کرنے کے لیے کہہ یہ ہے ولایت کے اوپر چلنا، یہ ہے ولایت کے راستے کے اوپر چلنا. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط. لوط اور نوح کی بیویوں کی مثال دیا ہے ان لوگ جو کافر ہو گئے. جناب زینب کبریٰ نے رشتہ داری مضبوط نہیں کیا ہے بلکہ پوری طاقت لگا کر کے. اور کام آپ دیکھیے کہ زینب کبریٰ کا کام رشتے والا کام نہیں ہے، رشتے والا کام نہیں ہے. یہ وہی سمجھ میں آئے گا جب ما رأیت الا جمیلہ سمجھ میں آئے گا خوبصورتی کربلا میں کیا چیز تھی. وہاں پہ یہ بات سمجھ میں آئے گی رشتہ نبھانے کے لیے نہیں آئی تھی زینب کبریٰ.
یا علی یا علی یا علی اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم. تو تاریخ میں ایک کتاب ہے ریاحین الشریعہ، اس کے لکھنے والے ہیں شیخ ذبیح اللہ محلاتی. اس کتاب میں عورتوں جو تاریخ صدر اسلام سے جو عورتیں گزری ہیں اور ان کا رول رہا ہے ان کا تذکرہ اس میں کیا ہے. ایک خاتون ہوا کرتی تھی حضور سودا حمدانی اس کا نام تھا. یہ سودا حمدانی ایک دن معاویہ کے سامنے آتی، آ کر کے ایک دم بولڈ لیڈی کی طرح سامنے آ کر کے کھڑی ہو گئی اور ایک شعر پڑھا اس نے بڑا پیارا ہے. صلی الالہ علی قبر تضمنہ نور فاصبح فیہ العدل مدفونا. یعنی اللہ کا سلام، اللہ کی صلوات اور درود ہو اس کے اوپر جو مٹی کے نیچے دفن کر دیا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عدالت بھی دفن کر دی گئی. اس کے سامنے کہہ رہی ہے، یوں آتی ہے معاویہ کے سامنے کھڑی ہوتی ہے اور اس مصرے کو، شعر کو اس نے پڑھا. فوراً ہی معاویہ کہتا ہے کہ کیا، کس کے بارے میں، کس کو کہہ رہی ہو، کون تھا؟ جملہ دیکھیے، واللہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ معلوم ہے کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی قسم، امیر المومنین امام المسلمین علی بن طالب صاحب کون ہو سکتا ہے کہ جس کے ساتھ عدالت دفن کر دی گئی؟ معاویہ بھی اول درجے کا مکار تھا، معروف ہے تاریخ میں. جتنے وہاں بیٹھے تھے اس کے سب کو ایک بار سب کی طرف اس نے نظر دوڑائی، کہہ رہا ہے دیکھ رہے ہو تم لوگ کس طرح سے علی کا دفاع کر رہی ہے. یہ عورت ولایت کے راستے کے اوپر ہے یا نہیں ہے؟ اسے کہتے ہیں ولایت کا پیرو ہونا، اسے کہتے ہیں ولایت پذیر ہونا. زینب کبریٰ، ورنہ آپ تاریخ میں دیکھیے، مقتل کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے، اتنی مجلسیں ہوتی ہیں. آپ نے کبھی سنا کسی نے بھی پڑھا ہو کہ یہی زینب کبریٰ جو شب عاشور بےتاب ہو کے رو رہی ہیں کہ بھیا تم نے بھی اب ارادہ کر لیا ہے، اپنے چہرے کے اوپر ہاتھوں کو مار رہی ہیں، اپنا گریبان چاک کر رہی ہیں کہ تمہارے بغیر زینب کیسے زندہ رہے گی؟ رو رہی ہے نا زینب کبریٰ، تمہارے بغیر تو میں رہ نہیں پاؤں گی، زندہ نہیں رہ پاؤں گی. یہ بھائی بہن کا کنورسیشن ہے. لیکن اسی رات امام حسین نے صبر کی تلقین دیا، یہ سب نہ کرو، سینے کے اوپر ہاتھ رکھ کے سورہ حمد پڑھا. مصائب میں ان چیزوں کو آپ نے سنا ہے. لیکن شب عاشور کے بعد، یعنی امام حسین علیہ السلام جب قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، اس کے بعد سے کسی جھوٹی تاریخ میں بھی دکھا دی کہ زینب کبریٰ نے جز و فضا کیا ہو، داد و فریاد کیا ہو، روئی ہو. یہ زینب جو شب عاشور اتنا بےتاب بے قرار ہو رہی تھی، کیسے اس نے اپنے اوپر کنٹرول کیا؟ عام حالات میں انسان سکون سے ہے تو چیزوں کو مینج کرنا اس کے لیے بہت آسان ہوتا ہے. لیکن جب مشکلات، مصائب کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہو، کسی چیز کو مینج کرنا آسان کام نہیں ہوتا. لیکن سلام ہے زینب کبریٰ کی ذات کے اوپر کہ بھائی قتل کر دیا گیا، بھتیجے شہید کر دیے گئے، لاشا پامال ہوا، اولادیں قتل کر دی گئی، اصحاب و انصار سب کچھ ہو گیا، خیمے جلا دیے گئے. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے زینب کبریٰ کیا کر رہی ہیں، کیا کر رہی ہیں زینب کبریٰ؟ سب چیزوں کو مینج کر رہی ہیں. کہیں بھی چیخ پکار فریاد نہیں ہے. 11 تاریخ کو قافلہ بھی نکلا ہے جانے کے لیے کوفے سے، کہیں بھی کچھ بھی نہیں. اور معمولی کام نہیں، آپ یہ ہم لوگ مصائب میں پڑھتے ہیں. حضور شام غریبہ میں زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے کام کو آپ دیکھیے، یہ کون سا کام وہ کر رہی تھی. امام سجاد نے کہا علیکن بالفرار، آگ لگی خیمے میں بھاگیے، جان بچانا ضروری ہے، ایک حکم دے دیا تھا. اب جس کو جہاں موقع ملا، وہ جدھر راستہ ملا سب بھاگے، چھوٹے چھوٹے بچے عورتیں. ملتا ہے کہ 80 سے زیادہ عورتیں اور بچے تھیں
جو ادھر ادھر سب بھاگ گئے تھے. اب زینب کبریٰ کی ذمہ داری تھی انہیں اکٹھا کرنا, سب کو لے کر کے آنا. یہ معمولی کام نہیں ہے, اس کے لیے خاتون چاہیے, اس کے لیے وہ عورت چاہیے جو ولایت کے راستے کے اوپر چل رہی ہو, وہ عورت چاہیے جس کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو. یہ ہے زینب کبریٰ کی ذات. ورنہ امام سجاد علیہ السلام 11 محرم کو آپ دیکھیے, یہ چیزیں مصائب میں پڑھی جاتی ہیں, میں بغیر مصائب کے پڑھ رہا ہوں. آپ 11 محرم کو امام سجاد کے جب کندھے کے اوپر ہاتھ رکھا کر کے بیٹا اپنے آپ کو کنٹرول کرو, کیا تمہارا حال ہو رہا ہے, تمہاری روح تمہارے جسم سے نکل جائے گی. یہی تو کہا تھا میں جاؤں تو کہاں جاؤں, میرے باپ کا جنازہ یہاں پڑا ہوا بے گورو کفن. پھوپھی اماں حالات کو کیسے مینج کر رہی ہیں زینب کبریٰ, یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ایسے حالات میں آ کر کے کہنا کہ نہیں بیٹا, امیر المومنین نے اپنے بابا علی سے سنا تھا, ام ایمن کی حدیث ہے, نقل کیا کہ یہاں پہ بابا تمہارے دفن کیے جائیں گے, قبر بنے گی, لوگ آئیں گے زیارت کرنے کے لیے, تسلی دیا ہے. یہ معمولی بات نہیں تھی زینب کبریٰ کا یہ کردار. یہ پہلی صفت تھی, جو ولایت پذیر ہوتا ہے, جو ولایت کو ایکسپٹ کرتا ہے, وہ اس طرح سے اپنی زندگی گزارتا ہے. دوسری کوالٹی, دوسری خصوصیت جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی تسلیم اور رضا ہے. تسلیم کا مطلب سرنڈر کرنا, یعنی کوئی آبجیکشن نہیں, وداؤٹ اینی آبجیکشن جو کہا جائے اسے آپ ایکسپٹ کیجئے. یس سر, یس باس والا مرحلہ ہے. رضا کا مطلب راضی رہنا. اصول دین اور فروع دین سن لیجئے, اسے بھی دو چیز ہوتی ہے. اصول دین میں سرنڈر نہیں کر سکتا آدمی, اصول دین میں تسلیم نہیں ہے کہ نہیں جیسا کہہ دیا گیا مان لیں گے. اصول دین میں بالکل بھی نہیں. وہاں پہ اپنی عقل لگانی, بیٹھ کر کے ڈسکس کیجئے, بحث کیجئے اور ایک نتیجے تک پہنچیے. مثلا خدا ہے یا نہیں ہے, ہے تو کیسے ہے, کہاں ہے, کیوں ہے, کتنے خدا ہیں, کیوں خلق کیا ہے, کیسے خلق کیا ہے, ہمیں کیا مقصد تھا, رسول بھیجا ہے, نبی بھیجا ہے تو کیوں بھیجا ہے, ان کو بھیج دیا ہے تو یہ معصوم ہی ہونا مثلا کیوں ضروری ہے ان کے لیے, غیر معصوم بھی تو رہنمائی کر سکتا ہے, راستہ بتا سکتا ہے. امام ہے تو ان کی ضرورت کیا ہے, ہادی, امام کا مطلب ہادی. یہ ہادی کس لیے ہے, ہادی کے لیے اتنے سارے شرائط کیوں لگائے گئے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اندر سرنڈر نام کی چیز نہیں ہے, جس کے اندر تسلیم نہیں ہے. یہ چیزیں وہ ہیں جسے ہم ڈسکس کر کے, بحث کر کے, مطالعہ کر کے, غور و فکر کر کے ہم ان تک پہنچ سکتے ہیں, اور یہ ہماری ذمہ داری ہے. لیکن اب جب یہ بات ثابت ہو جائے گی ہمارے لیے کہ خدا ہے, اس نے نبی بھیجا ہے, ہادی بھیجا ہے, جب یہ باتیں ہمارے لیے ثابت ہو جائیں گی تو پھر اب یہاں سے وہ مرحلہ شروع ہوتا ہے کہ جس چیز کا بھی حکم یہ ہادی اور یہ رہبر ہم کو دے رہا ہے وہ ہم کو کرنا ہے. اب یہاں پہ تسلیم کا مرحلہ آتا ہے. یعنی اصول دین میں سرنڈر نہیں ہے, اصول دین میں تسلیم نہیں ہے, بلکہ فروع دین میں, یعنی وہ پریکٹیکل لاز جو ہیں, جو عملی چیزیں ہیں, یہ بالاخرہ ہم کو حکم دیا گیا ہے, یہاں پہ ہم آ کر کے تسلیم کر سکتے ہیں. کیونکہ وہ چیزیں جن کو کہا گیا ہے اصول دین میں وہ تو ہم اپنے ذہن سے سمجھ سکتے ہیں, لیکن بہت سارے لاز ایسے ہیں, قانون ایسے ہیں, احکام ایسے ہیں شریعت کے کہ ہمیں اس کے سر پھوڑ لیں گے, ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا. اب 17 ہی رکعت 24 گھنٹے میں حضور نماز کیوں واجب ہے, 12 بھی ہو سکتی تھی, 18 بھی ہو سکتی تھی, 25 بھی ہو سکتی, 17 کیوں ہے نا, کتا نجس کیوں ہے, شراب حرام کیوں ہے, روزہ ایک ہی مہینے کا کیوں ہے, اتنے ہی پیریڈ میں کیوں رکھنا ہے, بہت سارے ملین سوال ہو جائیں گے. تو یہاں پہ کہا گیا ہے کہ آپ تسلیم ہو جائیے, ایکسپٹ کیجئے بغیر چوچرا. یہاں تک بات کلیئر ہوئی. تو تسلیم ہونا یعنی سرنڈر ہونا اور راضی رہنا, یہ دوسری خصوصیت ہے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی. دو لوگوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے, لڑائی ہو جاتی ہے. گاؤں دیہات میں جب آپ لوگ جاتے ہوں گے, جن کے کھیت کھلیان باغ ہے وہ اس چیز کو زیادہ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ پانی آنے کے اوپر بہت لڑائیاں ہوتی ہیں. رسول کے زمانے میں بھی دو لوگوں میں لڑائی ہو گئی. ایک ان میں سے رسول اللہ کا رشتہ دار تھا, زبیر, رسول اللہ کا پھپھیرا بھائی. دوسرا ایک اجنبی آدمی تھا, باغ میں پانی دینا تھا, پانی کے اوپر لڑائی ہوگی, پہلے ہم دیں گے, پہلے ہم, وہ کہتے تھے پہلے ہم دیں گے, یہ کہتے تھے پہلے ہم دیں گے. رسول اللہ تک معاملہ پہنچا کہ چلیے صاحب آپ فیصلہ کر دیجئے, قضاوت کر دیجئے. رسول اللہ نے معاملہ سنا, تھوڑی دیر سر جھکا کے بیٹھے, سر اٹھایا, کہا کہ زبیر
پہلے تم اپنے باغ میں پانی دے دو، اس کے بعد سے تم پانی دے دینا دوسرے والے سے کہا۔ دونوں وہاں سے نکل کے آئے، جیسے ہی باہر نکل کے آتے ہیں یہ دوسرا والا کہتا ہے کہ ناٹ ایکسپٹیبل، مجھے قبول نہیں، منظور نہیں ہے، میں نہیں مانتا۔ فوراً آیت نازل ہوتی ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ آپ کے پروردگار کی قسم یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ بات سمجھ رہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ یہاں اس شخص نے یہ نہیں کہا ہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، رسول اللہ کو نہیں مانتا، بات اس کی نہیں ہے، ورنہ شیطان تو اللہ کو بھی مانتا تھا، عبادت بھی بے انتہا کرتا تھا۔ شیطان سے بڑا کوئی 6000 سال عبادت اس نے کیا، اللہ کو مانتا تھا، اور معاد یعنی موت اور قیامت، ان چیزوں کے اوپر بھی اس کا ایمان عقیدہ تھا۔ پروردگار عالم کو کہ جلالت کی قسم کھائی ہے اس نے، اتنا ایمان اور عقیدہ اس کا پروردگار عالم کے اوپر تھا۔ لیکن ہوا کیا، جب کہا گیا سجدہ کر لو تو فوراً کہا اس نے کہ وجہ کیا، کیوں سجدہ کروں صاحب؟ وائی، یہ بے سر پیر والے وائی نے اس کی عاقبت خراب کر دیا، اپنے 6000 سال کی عبادت برباد کر رہی اس نے اس ایک لفظ سے خالی۔ اسی طرح سے یہ آدمی باہر نکل کے آیا، اس نے کہا میں تو نہیں مانتا، فوراً آیت نازل، یہ ایمان لانے والا نہیں، اصل یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ آیت پوری کیا ہے؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ کیا کہہ رہا ہے پروردگار؟ کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب، اے نبی، اے رسول، یہ لوگ آپ کے پروردگار، یعنی خود خدا قسم کھا کے کہہ رہا ہے، آپ کے پروردگار کی قسم کی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ایمان ہرگز نہیں لے کر کے آئیں گے جب تک کہ یہ اپنے اختلاف میں آپ کو جج نہ بنا لیں۔ جب جج بنانے فیما شجر بین، جس چیز میں ان لوگوں کا اختلاف ہے اس میں یہ آپ کو حکم بنائیں گے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، جب یہ دیکھیں گے کہ ان کے خلاف اس فیصلے میں ان کے خلاف کوئی پرابلم نہیں ہے، ان کے اگینسٹ نہیں جا رہا ہے یہ فیصلہ، ان کے اگینسٹ نہیں ہو رہا ہے فیصلہ، تو پھر یہ آپ کے اوپر ایمان لے کے آئیں گے۔ جہاں اگینسٹ ہوا یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یعنی بات وہی ہے کہ اگر ہمارے فیور کی بات ہے تو ہم تو بہت بڑے مومن ہیں صاحب، ہیں۔ آج یہ چیزیں ہو رہی ہیں سماج و معاشرے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں دیکھ لیجئے، اگر کوئی بیچارہ بندے خدا یہاں سے آ کر کے ممبر حسینی سے کسی ایک قاعدے کی بات کو اس نے بیان کیا، اصلاح کرنا چاہا کسی درد کی، کسی بیماری کی، اور وہ ہماری دکھتی ہوئی رہ گئے، یعنی ہم اپنی جب ذمہ داریوں سے بھاگتے ہیں تو الٹی سیدھی چیزوں کو ہم حربہ بناتے ہیں اور فوراً اس کے لوگ اگینسٹ ہو جاتے ہیں، مخالف ہو جاتے ہیں۔ یہاں بھی یہی معاملہ تھا، اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، رسول اللہ کو نہیں مانتا، نہیں مانتا ہوں لیکن یہ والی بات آپ کی نہیں مانوں گا۔ کہا کیجئے آپ آیت اللہ العظمی ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ نہیں مانتے ہیں کیسے۔ آیت اللہ العظمی برجردی اپنے زمانے کے واحد مرجع ہوا کرتے تھے، پوری دنیا میں ایک مرجع ہوتا تھا جس کی لوگ تقلید کرتے تھے۔ محرم کے یہ عزاداری کا ایام ہے، وہاں بھی تھا، تو محرم شروع ہونے سے پہلے انہوں نے تمام انجمن، جتنی بھی انجمنیں ہوا کرتی تھی، سب کے صدر سیکریٹری سب کو بلوایا۔ کچھ خرافات لوگ عزاداری میں جو زمانے میں شامل تھی، کہا کہ بھائی اس کام کو چھوڑ دو، یہ کام نہ شرعی ہے نہ اسلامی ہے، سر توہین مذہب ہے۔ زنجیر خما کی بات نہیں، گھبرائیے گا نہیں، کہ مطلب حیرت سے نہ دیکھیے گا کوئی دوسرے رسم و رسومات کی۔ تو ان لوگوں کا سب کا ایک جواب تھا کہ صاحب سال میں 365 دن ہوتے ہیں، 364 دن آپ کے مقلد ہیں، ایک دن ہم آپ کے مقلد نہیں ہیں، آپ کہتے ہیں تو کہتے رہیے۔ میں اس بات کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہاں پہ بھی قرآن مجید اسی چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جب ہمارے فیور کی ہوگی تو ہم ایمان لے کر گئے، فیور کی نہیں ہوگی تو رہیے آپ، اعوذ باللہ، کچھ بھی ہم ماننے والے نہیں۔ تو بہت بڑی چیز ہے تسلیم و رضا، ایکسپٹ کرنا۔ جناب داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کے اوپر اللہ نے ایک دن وحی کی کہ داؤد تم چاہتے ہو کہ اس عورت کو، یعنی وہ خاتون جو جنت میں تمہاری بیوی بنے گی، اس کو دیکھنا چاہتے ہو؟
ہاں دانت جناب داؤد کے باہر نکلا ہے، پروردگار اس سے اچھا کیا چاہیے، بڑی اچھی چیز ہے، بالکل دیکھوں گا۔ تو پھر وہی آئی ان کے اوپر کہ ٹھیک ہے، تو اس کا نام خلادہ یا خولادہ، اوس کی بیٹی ہے، خلادہ اس کا نام ہے۔ اب جناب داؤد جو ہے وہ نکلے ایڈریس تلاش کر کے، ایڈریس پہلے انہوں نے لیا، اب تلاش کر کے پہنچے اس کے دروازے پہ، دق الباب کیا، بیل بجائی، نوک کیا دروازے کے اوپر۔ خوب اندر سے خاتون نے دروازہ کھولا، دروازے کے پیچھے ہی تھی، کہا جی فرمائیے، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں داؤد نبی ہوں، میں داؤد نبی ہوں۔ تو کہا کہ شاید آپ غلط دروازے کے اوپر آ گئے ہیں، اور آپ کی تو آواز اتنی اچھی ہے، آپ کا چہرہ اتنا خوبصورت سا ہے، یہاں آپ کیا کرنے کے لیے آئے؟ کہا نہیں آپ پریشان نہ ہوئیے، اصل میں مجھے یہ کہا گیا تھا کہ جنت میں آپ ہماری بیوی بننے والی ہیں، تو میں اس چکر میں آیا کہ چلوں ذرا دیکھوں اس خاتون کو جو جنت میں میری بیوی بنے گی، اس کے اندر کیا خاص کوالٹی ہے، وہ کوالٹی کون سی ہے جو اس کے اندر ہے۔ تو اس نے کہا کہ صاحب اب یہ تو ہم کو پتا نہیں کہ ہمارے اندر کیا خاص کوالٹی، ہاں دو چیز ہمارے اندر ضرور ہے، ایک چیز تسلیم ہے، دوسری چیز رضا ہے۔ یعنی میں کبھی کسی چیز کے اوپر شکوہ نہیں کرتی ہوں، میں نے آج تک خدا سے کسی چیز کا شکوہ نہیں کیا ہے، جیسا جس حالت میں اس نے رکھا ہے میں راضی ہوں اس کے اوپر۔ صلوات بھیجے محمد والے دیکھ رہے ہیں آپ تسلیم و رضا کیا چیز ہے۔ علی 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 یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ حکیم لقمان کا نام تو سنا ہے کہ لقمان حکیم قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے، یہ بھی آپ کے لیے آئی تھنک نئی چیز ہو سکتی ہے، ایک صلوات بھیجیے تب سنا ہوں۔ لقمان حکیم جنہیں ہم کہتے ہیں، یا قرآن مجید میں لقمان حکیم کا تذکرہ جو ملتا ہے، یہ لقمان ایک سیاہ فام کالی کھال کالی چمڑی والا ایک غلام تھا، ایک جوان تھا جو غلام تھا، لیکن اس کا اچھا اس جوان کی خصوصیت کیا تھی؟ باتیں بڑی اچھی کرتا تھا، بے انتہا پیاری پیاری باتیں کرتا تھا، اس کا کردار بہت اچھا تھا، یعنی کردار کے اعتبار سے اے گریڈ کا تھا، اپنی باتوں کے اعتبار سے اے گریڈ کا تھا۔ یہ دو کوالٹی اس لقمان حکیم جنہیں کہا جاتا ہے لقمان غلام، اس کے اندر پائی جاتی تھی۔ اس کا مالک جو تھا جس کا یہ غلام ہوا کرتا تھا، وہ لقمان سے بہت محبت کرتا تھا۔ محبت کا اندازہ آپ لگائیے کہ بغیر لقمان کے کبھی وہ سفر کرنے جاتا ہی نہیں، جہاں کہیں بھی سفر کرنے جاتا تھا لقمان کو اپنے ساتھ رکھتا تھا، ہمیشہ کھانا اپنے ساتھ بیٹھا کر کے کھلاتا تھا، جو کچھ بھی اس کے لیے لوگ گفٹ لے آتے تھے، اس کے لیے کھانا آتا تھا، جو کچھ بھی ہوتا تھا سب میں اس کو وہ شیئر کرتا تھا، اس حد تک چاہتا تھا لقمان۔ ایک دن اس مالک کے لیے کوئی خربوزہ لے کر کے آیا، مالک کا دل نہیں تھا کھانے کا، اس نے کہا کہ میں تو نہیں کھاؤں گا، دے دیا لقمان کو، لقمان تم اسے کھا لو، لقمان تم اسے کھا لو۔ لقمان نے کہا ٹھیک ہے صاحب جیسا آپ کا حکم، فوراً اس کے چھلکے اتارے اور اس کو کاٹ لیا۔ لکھا ہے کہ 17 پیس کیے ہیں اس خربوزے کے، 17 پیس کھانا شروع کیا، مالک بیٹھا دیکھ رہا تھا، آخری پیس 17 نمبر والا پیس جو بچا ہوا تھا، فوراً اس نے کہا کہ یہ والا میں کھاؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے صاحب لیجئے کھا لیجئے۔ جیسے ہی مالک نے اس آخری 17 نمبر والے پیس کو اپنے منہ میں رکھا ہے، چیخا ہے خوب کس کے، یہ تو کڑوا ہے۔ پھر اب اس کا ڈسٹرب ہو گیا مائنڈ، جب تھوڑی دیر بعد نارمل ہوا، منہ کا ذائقہ صحیح ہوا، تو کہتا ہے کہ تم نے پورا خربوزہ کھا لیا اور تم نے کہا نہیں کہ یہ تلخ ہے، بتایا کیوں نہیں؟
ہاتھوں کو جوڑ کر کے یہی غلام جسے تاریخ لقمان حکیم کہتی ہے، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے کہ مالک پوری عمر تو آپ نے ہم کو اچھا کھانا کھلایا ہے، میٹھا کھلایا، اچھا کھلایا، سب کچھ دیا، آج اگر ایک بار کوئی کڑوی چیز آپ کے ہاتھوں سے ہم کو مل گئی تو اس میں شکوہ کرنے کی کون سی بات ہے؟ اس میں شکوہ کرنے کی کون سی بات ہے؟ اب ہم اپنی زندگی کا حال دیکھ لیں، پروردگار عالم نے مانگنے پر بغیر مانگے کیا نہیں دیا. یعنی اگر ہم اپنی اوقات کا اندازہ لگائیں تو ہماری اوقات ایک لقمے کی نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ ہم اپنی یہ ہماری اوقات کا لقمہ ہے کہ ہم اس کو ہم حاصل کر سکتے ہیں. نہیں، جو کچھ بھی ہے الہی عطا ہے، پروردگار عالم عطا کر رہا ہے. پروردگار عالم نے بیوی دی، بچے دیے، بچے بڑے ہو گئے، شادی بیاہ کر دیا ہے، اولاد دی، سب کچھ ہے. زندگی میں ساری شیرینی ہے، ساری مٹھاس ہے، لیکن ذرا سا بیماری آ گئی، ذرا سا خدا نخواستہ کہیں 19-20 ہو گیا، فوراً بڑا منہ کھل جاتا، اسی خدا کو بلیم کرتے ہیں، اسی خدا کو بلیم کرتے ہیں. یہ جو انسان تسلیم اور رضا کے مرحلے کے اوپر ہوتا ہے اس کے اندر یہ چیز نہیں پائی جاتی ہے. یہ ہماری ذمہ، ہمیں سوچنا چاہیے وہ ہم سے محبت کرتا ہے، یعنی محبت کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا ہے. جتنا مائیں اپنے بچوں سے محبت کرتی کچھ بھی نہیں ہے، اس سے کہیں زیادہ محبت وہ کرتا ہے. اسے بھی دکھ ہوتا ہے ہمیں دکھی دیکھ کر کے، ہم خوش ہوتے ہیں تو ہمارا خالق بھی خوش ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے. زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی زندگی میں تسلیم و رضا دیکھنا ہے. باتیں مصائب میں پڑھی جاتی ہیں، بغیر مصائب کے سنی ہیں. جب یہی 11 محرم، یعنی آپ اس ماحول کو، اس حالات کو اپنے ذہن میں لے آئیے، پھر دیکھیے کتنا سخت کام ہے تسلیم و رضا کا مرحلہ. 11 محرم کو جب آئی ہیں قتل گاہ میں، مقتل میں آئی ہیں، تو اپنے ہاتھوں کو لاش حسین ابن علی کے نیچے دے کر کے جنازے کو ہاتھوں پر اٹھا کر کے کیا کہا تھا؟ ربنا تقبل منا هذا القلیل من القربان، کہ میرے اللہ اس مختصر سی قربانی کو ہم سے قبول فرما. ہے کسی کے اندر یہ جگرا؟ ہے اتنا کسی کے اندر ہمت کو کہہ سکے اس مختصر سی قربانی کو قبول فرما؟ یہ ہے تسلیم و رضا کا مرحلہ جو زینب کبریٰ نے پیش کیا ہے. تیسری خصوصیت جناب زینب کی استقامت ہے. استقامت کا مطلب اڈگ ہونا، جمے رہنا، ڈاواڈول ہونا نہیں. قرآن مجید میں 2 آیت ہیں، یہ تیسری خصوصیت ہے زینب کبریٰ. 2 آیتیں دونوں تقریباً ایک ہی جیسی ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا خدا ہے، پروردگار ہے، رب ہے، اس کے بعد سے اسی بات کے اوپر اڑ جاتے ہیں، خیر جماعت جسے کہیے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ڈاواڈول ہونے والے نہیں. کیا ہوتا ان کے ساتھ؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے لیے ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ غمزدہ ہونے کی ضرورت ہے. وابشروا بالجنہ، اور ان کو جنت کی بشارت دیتے ہیں. کون سی جنت کی بشارت؟ کنتم توعدون، جس جنت کا تم کو وعدہ دیا گیا. یہ ایک آیت ہے. دوسری آیت بھی یہی ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہاں تک سملر ہے. اس کے بعد سے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ان کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے. مرحوم طبرسی صاحب مجمع البیان اس آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ یہ آیت وہ ہے جو اس دنیا میں کام آنے والی ہے، پیور اس دنیا سے ریلیٹڈ آیت ہے. کب کام آتی ہے؟ جب ہمارا اللہ کے اوپر ایمان اور عقیدہ پکا ہوگا اور ہم اس کے اوپر استقامت کریں گے تو ملائکہ نازل ہوتے ہیں، روح نکلتے وقت کہتے ہیں کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تم کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں، وہ جنت جس کے لیے تم سے کہا گیا تھا، تم کو وعدہ دیا گیا تھا، جنت تک ہم ہیں تمہارے ساتھ. یہ استقامت، اسے استقامت کہتے ہیں. زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کہ استقامت کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھیے. اسٹارٹنگ میں نے ایک کنورسیشن نقل کیا تھا کہ جب ابن زیاد کے دربار میں زینب کبریٰ داخل ہوئی ہیں، یہ ناجیب توہین آمیز لہجے میں کہتا ہے کہ من ھذا المتکبرہ،
یہ متکبر عورت کون ہے؟ سید الساجدین اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہاذہی امتی، یہ میری پھوپھی جان ہے، زینب بنت علی اخت الحسین، حسین ابن علی کی بہن۔ تو فوراً یہ نجیب، خدا اس کے اوپر لعنت کرے، یہ خطاب کر کے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا سے کہتا ہے کہ کیف رأیت صنع اللہ بأخیک وأہل بیتک، کہ اللہ کے کام کو اپنے سلسلے میں، اپنے بھائی اور اپنے گھر والوں کے سلسلے میں کیسا دیکھتی ہو؟ یعنی کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ دیکھا تم نے اللہ نے تمہارے گھر والوں کے ساتھ اور تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ قتل کر دیا نا، مروا دیا نا اللہ نے تمہارے گھر کے مردوں کو۔ اگر کوئی اور ہوتا کیا جواب دیتا؟ کوئی اور ہوتا تو کیا جواب دیتا یہاں پہ؟ کہ یاد رکھیے کہ خداوند عالم کبھی بھی کسی ظلم کے اوپر راضی نہیں ہے، کبھی کسی ظلم کے اوپر، کسی طرح کا کوئی بھی ظلم ہو۔ یہ نہ سوچئے کہ فلانا ظلم کر رہا ہے تو پاپ کا گھڑا بھر کیوں نہیں رہا ہے؟ بھرے گا، بھر کے رہے گا۔ آپ کے سامنے صدام موجود ہے، لیبیا والا موجود ہے، دوسرے جتنے ظالم و جابر گزرے ہیں اچھے چلے گئے۔ ہمارا جب یزید اور معاویہ جیسے لوگ نہ رہے، حجاج اور اس طرح کی لوگ جب باقی نہ رہے، کون باقی رہے؟ تو پاپ کا گھڑا سبھی کا بھرتا ہے اور بھرے گا۔ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے، یعنی یہ دردناک منظر ہے، دردناک منظر ہے۔ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے اس کا جواب دیا تھا۔ اب وہاں پہ بھی یہ آ کر کے کہہ رہا ہے کہ ہم نے تھوڑی کچھ کیا ہے، قضاء و قدر الہی یہی تھی، تقدیر الہی یہی تھی کہ یہ سب ہو جائے تو ہو گیا۔ قضاء قدر کا مطلب یہ نہیں ہوتا، یہ وہی بہانے بازی ہے کہ آپ دیکھتے ہوں گے دنیا میں بہت جگہ پہ لوگ بہانے، اپنا جب انسان سے کچھ ہوتے نہیں بنتا ہے، غلطی اپنی ہوتی ہے، بلیم دوسروں کو کرتا ہے۔ جہاں ہم جواب نہیں دے پاتے، دوسروں کو پھنسا نہیں سکتے، تو سیدھے خدا کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے۔ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا یعنی معمولی چیز نہیں ہے۔ یزید کے دربار میں دیکھ رہی ہیں کہ لبھائے مبارک سے سرکار سید الشہداء کے توہین کر رہا ہے، وہ چوب خیزران سے مار رہا ہے، زینب کبریٰ کی توہین کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ یہ تقدیر الہی، تقدیر الہی اسے نہیں کہتے ہیں، مگر خدا راضی تھا ان عمل کے اوپر۔ تم جس سے کہہ رہے ہو کہ یہ تقدیر الہی ہے، کیا اس عمل سے اللہ راضی ہے؟ یہ کیسے ڈیفائن ہوگی، کیسے کلیئر ہوگی یہ بات؟ جناب زینب کبریٰ نے ابن زیاد کو جواب دیا تھا کہ میں تجھے ذلیل کروں گی، تیرے چہرے سے منافقت کی نقاب اتار کے رکھوں گی۔ تو کہہ رہا ہے کہ تم تو اپنے باپ علی کی طرح سے شعر میں گفتگو کر رہی ہو۔ زینب کبریٰ نے کہا نہیں، اس چکر میں نہ رہنا، میں مقفع مسجع الفاظ بول کر کے شعر نہیں بیان کر رہی ہوں، میں تیری حقیقت بیان کر رہی ہوں۔ اس کے بعد سے کہتی ہیں ما رأیت الا جمیلا، کہ میں نے اللہ کی طرف سے کربلا کے میدان میں خوبصورتی اور زیبائی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا ہے۔ یہ کب کہہ سکتا ہے انسان؟ جب اس کے اندر استقامت اور پائیداری ہو۔ اگر استقامت نہیں پائی جائے گی تو جواب بھی نہیں دے سکتا ہے۔ عقیلہ بنی ہاشم سلام اللہ علیہا شام میں پہنچتی ہیں تو جشن منایا جا رہا ہے، خوشیاں منائی جا رہی ہیں، مٹھائی بانٹی جا رہی ہیں، اور یزید کا دربار سجا ہوا تھا، پردہ ڈالا گیا ہے یزید کے دربار میں۔ یزید کی بیوی، یزید کی بیٹیاں، یزید کی کنیزیں اور مختلف ممالک سے ایمبیسڈرز اور سفراء کو بلایا گیا تھا۔ ان کی بیویاں سب پردے کے پیچھے، مجمع ہے، تماشے بین تماشا دیکھ رہے ہیں۔ مخدرات عصمت و طہارت کی اس عظیم خاتون کو جب لایا گیا ہے مجمع میں تو ساری نگاہیں زینب کبریٰ کو دیکھ رہی ہیں، ساری نگاہیں زینب کبریٰ کی طرف ہیں۔ جب وسط میں بیچوں بیچ میں لا کر کے کھڑا کیا گیا ہے تو زینب کبریٰ نے یزید کے منہ کے اوپر ایک ایسا ہوائی تماشا مارا ہے کہ ہاتھ تو نہیں اٹھا، لیکن تاریخ رہتے تک یہ جملہ رہے گا۔ ایک صلوات بھیجیے تو سنو۔
یزید سے تاریخی جملہ کہا ہے. یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین. احسن. جیو جیو. یا علی یا علی یا علی یا علی. تاریخی جملہ کہا ہے یزید کو خطاب کر کے. یزید یہ عدالت ہے تیری کہ تیری بیوی تیری بیٹیاں تیری کنیزیں پردے کے پیچھے بیٹھی رہیں اور آل رسول مخدرات عصمت و طہارت آل اللہ کی بیٹیاں اور ان کی عورتیں جو ہیں وہ یہاں بے پردہ بے مخلع چادر نامحرموں کے درمیان میں رہیں. جواب نہیں بنتا, جواب نہیں دیتے بنا. یہ کب بولتا ہے انسان؟ جب اس کا خدا کے اوپر ایمان مضبوط ہوتا ہے اور اس کے اندر استقامت ہوتی ہے, تب اس طرح کی باتیں کرتا ہے. یہ ہے زینب کبریٰ کی ذات, زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا. ورنہ آپ دیکھیے ہم ان مجلسوں سے یعنی واقعاً ہمیں چاہیے کہ ہم سیکھیں ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لے کر کے آئیں. بارہا سنا ہے آپ نے کہ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ میری پھوپھی اماں کی پوری زندگی میں کبھی بھی نماز شب قضا نہیں ہوئی حتیٰ شام غریبہ. شام غریبہ کو آپ اپنے تصور میں لے آئیے. خیمے جل چکے ہیں, سامان لٹ چکا ہے, کوئی کہیں ہے کوئی کہیں ہے, گرم ریتی ہے, نہ کھانا ہے نہ پانی ہے. اس کے باوجود بھی ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ذرا سی طبیعت خراب ہو گئی تو ایک بہانہ ہے ہی. اگر خوشی کا کوئی ایونٹ ہے, شادی ہے, بیاہ ہے, کوئی انگیجمنٹ ہے, اینیورسری ہے, برتھ ڈے ہے, کہیں آرٹی پارٹی ہے, پھر کیسا خدا کہے کہ نماز واجب کی بات کر رہا ہوں, نماز شب و مستحب نماز کی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ عقیلہ بنی ہاشم ہے جو اس سخت ترین حالات میں بھی جس کی نماز قضا نہیں ہو رہی ہے. یہاں تو عورتوں کے ساتھ بھی یہی ہے. یہ پرابلم صرف ہماری آپ کی نہیں, عورتوں کے یہاں بھی یہ بیماری پائی جاتی ہے کہ صاحب وہ ابھی بچہ ولادت ہوئی ہے, ولادت ہونے والے تو دین الہی تعطیل ہو گیا ہے, ولادت ہوئی ہے. بھائی جس خدا نے یہ نعمت اولاد سے سرفراز فرمایا اسے کیوں بھول رہی ہو؟ عبادت خالی مصلی کے اوپر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ دینا نہیں ہے. کنڈیشن کے اعتبار سے عبادتیں بیان کی گئی ہیں. انسان کس حالت میں کیسے کیا کرنا ہے. زبان سے تو انسان ذکر الہی میں اپنے آپ کو مشغول رکھ سکتا ہے یا نہیں؟ ہونا چاہیے نہیں. ہم کہاں سے سیکھیں گے؟ جب آئیڈیل بنائے گا انسان زینب کبریٰ کو تب یہ چیزیں سیکھتا ہے. آئیڈیل نہیں بنائے گا تو صرف رسمیں ادا کرے گا. زینب کبریٰ مظہر ولایت ہیں, مظہر استقامت ہیں. زینب کبریٰ مظہر تسلیم و رضا ہیں. زینب کبریٰ مظہر عبودیت ہیں. یہ ہے زینب کبریٰ. اب آئیے اس جملے کے اوپر کہ ما رأیت الا جمیلا. کربلا اصلا یہ جمیل لفظ یعنی خوبصورتی, زیبائی, یہ لفظ جمیل لفظ کتنی بار قرآن میں آیا ہے؟ ہوم ورک ہے آپ کے لیے, جا کر کے تلاش کر کے لے آئیے گا کل. 7 بار آیا ہے قرآن میں لفظ جمیل, قرآن میں 7 بار آیا ہے. اور کسی بھی چیز کی خوبصورتی اس کے نسبت سے ہوتی ہے, یعنی اسی کے حال سے. مثال کے طور کے اوپر یہ موبائل ہمارا بڑا خوبصورت ہے تو موبائل ویسا ہونا چاہیے, اس کے اندر ویسی چیزیں ہونی چاہیے, ایسے اپلیکیشنز ہوں, ایسی اس کے اندر مدر بورڈ کیا کیا ہوتا ہے جو تو ساری چیزیں اس اعتبار سے, اس کا کیمرہ وغیرہ ہو, تب ہم کہیں گے کہ ہاں بڑا خوبصورت ہے. ایک گھر آپ نے خریدا تو در دیوار خوبصورت نہیں ہوتے ہیں. یہ جو گھر کے اندر سامان آپ سیٹنگ کرتے ہیں, اس سامان کی سیٹنگ سے یہ گھر خوبصورت بنتا ہے.
جوان خوبصورت ہوتا ہے، اس کی خوبصورتی کسی چیز میں ہے، بزرگ خوبصورت ہوتے ہیں، ان کی خوبصورتی کسی چیز میں ہے۔ اب اگر ایک جوان بزرگ کا کپڑا پہن لے تو کیا یہ خوبصورت کہا جائے گا؟ خوبصورت لگے نہیں لگے گا۔ یعنی نسبت ضروری ہے، جو جس طرح کی خوبصورتی ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہ اس چیز کے اعتبار سے دیکھ سکتے ہیں۔ ہم اپنی خوبصورتی دروازے میں اور دیوار میں نہیں تلاش کریں گے، ہم اپنے لباس کی خوبصورتی سڑک چلتے ہوئے آدمی کسی چچا کے لباس میں نہیں تلاش کریں گے، ہم اپنے ہی لیول کے لوگوں میں پھر تلاش کریں گے کہ ہمارے لباس اچھا ہے یا فلاں لباس اچھا ہے۔ امیر المومنین سلام اللہ علیہ بازار میں آتے ہیں، 2 پیراہن 2 کرتے خریدے، ایک 5 درہم کا، دوسرا 3 درہم کا۔ 5 درہم والا دے دیا اپنے غلام قمبر کو کہ قمبر اسے تم پہنو، 3 درہم والا اپنے پاس رکھے ہوئے تھے، فوراً ہاتھوں کو جوڑ دیا کہ یا علی یہ آپ نے مہنگا والا مجھے کیوں دے دیا ہے؟ میرے لیے سستا والا ٹھیک ہے، آپ یہ مجھے دے دیا، آپ خلیفہ ہیں، آپ امام ہیں، آپ حاکم ہیں، آپ کے لیے یہ اچھا لگے گا، آپ یہ 5 درہم والا مہنگا والا کپڑا آپ پہنیے۔ کیا جملہ کہا تھا امیر المومنین نے؟ کہا تھا قمبر تم جوان ہو، یہ تمہارے اوپر اچھا لگے گا، ہماری علی کی عمر ہو چکی ہے، ہمارے لیے یہی 3 درہم والا کافی ہے، ہمارے لیے یہی 3 درہم والا کافی ہے۔ تو خوبصورتی تلاش کرنی ہے تو اس اعتبار سے دیکھیے، نسبت کے اعتبار سے دیکھیے کہ کون سی چیز کس چیز سے اٹیچ ہے، اس اعتبار سے اس کی خوبصورتی پتہ چلے گی۔ زینب کبریٰ نے کہا ما رأیت الا جمیلہ، کربلا میں تو خون تھا، لاشیں پڑی تھیں، خوبصورتی کہاں؟ ہمیں تو نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ زینب کبریٰ سے پوچھئے اگر کہ کس چیز میں خوبصورتی دکھائی دے رہی تھی؟ ہم نے تو کچھ نہیں دیکھا خوبصورتی کے علاوہ، وہاں انہیں خوبصورتی کے علاوہ کچھ نہیں دکھائی دیا۔ تو کربلا کی خوبصورتی معلوم ہے کس چیز میں تھی؟ یاد خدا اور ذکر خدا میں پہلی خوبصورتی تھی وہاں کی۔ حسین ابن علی نے عاشور کی صبح جیسے ہی شروع ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد خدا سے شروع کیا تھا، اور اپنا سر جب پیشانی اپنی رکھی تھی خاک کے اوپر، اور جس پہ ذبح ہوئے ہیں، شہید کیا گیا، وہ بھی یاد خدا میں ہی تھا۔ یہ کربلا کی پہلی خوبصورتی تھا، اسی وجہ سے رسول اللہ کو حکم دیا گیا تھا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، کیا ہے پیغمبر کہہ دیجئے کہ ہماری نماز، روزہ، ہماری زندگی، ہماری موت، جو کچھ بھی ہے سب للہ رب العالمین، پروردگار عالم کے لیے۔ حسین ابن علی نے اس چیز کو، نہیں ہے کہ حسین ابن علی نے، بلکہ جتنے افراد موجود تھے کربلا میں سب اسی لائن کے اوپر تھے، جو کچھ بھی تھا سب اللہ کے راہ میں، اللہ کی یاد میں سب قربان ہو رہا تھا۔ یہ وہاں کی پہلی خوبصورتی، پہلی چیز تھی۔ دوسری خوبصورتی کربلا کی وہاں کے خطبے ہیں، وہاں کے گفتگو ہیں، آپ اٹھا کر کے دیکھیے۔ کربلا میں عاشور کے دن جتنے گئے ہیں سب نے خطبے دیے ہیں، سب نے رجس پڑھی ہے، خطبے پڑھے ہیں، اشعار پڑھے ہیں۔ ان اشعار کا محور آپ دیکھیے، اس کے اندر دنیاوی باتیں نہیں تھی، معرفت کی باتیں تھی، اللہ کی بات تھی، رسول اللہ کی بات تھی، ولی خدا، حجت خدا کی بات تھی۔ ان تمام چیزوں میں یہ خوبصورتی ہے۔ تیسری خوبصورتی کربلا کی وہ پریکٹیکل تھا، لوگوں کا عمل تھا، عملی اعتبار سے۔ شب عاشور دیکھیے، کوئی قرآن میں مشغول ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی عبادت میں ہے، کوئی سب کسی نہ کسی حالت میں۔ جب عاشور کا دن آیا تو ایک دوسرے کا، تم پہلے نہیں جاؤ گے، پہلے میں شہید ہوں گا، تم دیکھو ابھی تم رکے رہنا، پہلے میں اپنے آقا کے اوپر اپنی قربانی پیش کروں گا، میں اپنی جان پیش کروں گا۔ یہ ہم آسانی سے بیان کر دے رہے ہیں، آپ سن لے رہے ہیں، لیکن کبھی اس کے اوپر غور کیجئے گا بیٹھ کر کے کہ واقعی کتنا جگر چاہیے اس طرح کی باتیں کرنے کے لیے اور اس عمل کو انجام دینے کے لیے۔ یہ کربلا کی خوبصورتی ہے یا نہیں ہے؟ لہذا کربلا کی خوبصورتی کا نچوڑ اگر کچھ ہے تو وہ نیت ہے، کنٹینٹ ہے کربلا کا، اور اس کے بعد سے عمل ہے۔ ان تینوں چیزوں کو ملاؤ تو پھر کربلا بڑی خوبصورت دکھائی دے گی۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان 3 چیزوں کو، ہماری نیت اچھی ہو، ہمارا کنٹینٹ اچھا ہو۔ کنٹینٹ خالی تقریر کا نہیں ہوتا ہے، ہم جو کچھ بھی ہم کرنا چاہتے ہیں، جو کچھ بھی ہم سوچ رہے ہیں وہ اچھی چیز ہو،
اور پھر اس کے بعد سے پریکٹیکل ہمارا عملی اعتبار سے ہم صحیح ثابت ہوں. یہ پروردگار عالم کو محبوب ہے، اللہ کو بھی اچھا لگتا ہے. حسین ابن، اب ایک دو جملے اور سن لیجئے، بات ختم کر رہا ہوں. انسان بالاخرے پریشان ہوتا ہے کہ کیا کریں کیا نہ کریں، ایسے حالات ہو گئے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. دعا تو کر رہے ہیں، امید بھی ہے خدا کی ذات سے. تو آیت ہے قرآن کی افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. اس آیت کی تکرار کیجئے کہ پروردگار عالم کے حوالے اپنے امور کو کیجئے. جو بھی معاملہ ہے خدا کے حوالے کیجئے، خدا بہتر جانتا ہے اپنے بندوں کے حق میں کہ کیا ہونا کیا نہیں ہونا. حسین ابن علی عاشور کے دن صبح سے لے کر کے وقت شہادت تک متعدد بار ہر تھوڑی دیر کے اوپر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ ذکر ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، دعا تعویذ فلاں فلاں چکر پھرتے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے ائمہ اطہار نے کیا ہے. وہ چیزیں ہیں جو ہمارے ائمہ اطہار نے کیا ہے، ہمیں بھی کرنا چاہیے. بس ہم نے اپنی بات کو ختم کیا. قافلہ کربلا سے نکل چکا ہے. یہ ایام اسیری کے ایام ہیں، آل اللہ کی مظلومیت کے ایام ہیں. سہل ساعدی کہتا ہے کہ قافلہ شام میں پہنچا. دو واقعے شام کے سنیے. سہل ساعدی کہتے ہیں کہ جب میں تھا نہیں، فلسطین گیا ہوا تھا زیارت کرنے کے لیے بیت المقدس کی. جب میں شام میں آیا تو میں نے دیکھا ایک بڑا مجمع لگا ہوا ہے، بہت سارے لوگ اکٹھا ہیں. میں نے پوچھا کسی سے کہ کیا معاملہ ہے کیا بات ہے. کہا کہ کچھ لوگ تھے جنہوں نے حکومت کے خلاف بغاوت کیا ہے، ان کے سروں کو لایا گیا، ان کے گھر والوں کو اریسٹ کر کے. خیر مجمع کو چاک کرتے ہوئے سہل ساعدی رسول اللہ کا صحابی ہے. جیسے ہی آگے آتا ہے اس کی نگاہ علی بن الحسین زین العابدین پہ پڑتی ہے. فوراً دوڑتا ہوا آتا ہے، آ کر کے ہاتھوں کو جوڑ دیتا ہے، مولا فرزند رسول آپ کا خادم ہوں، آپ کا غلام ہوں. سہل ساعدی کہاں سہل پہچانتا ہوں. کہا یہ کیا ہوگا، یہ تو یہ سر نوک نیزہ کے اوپر کن کے سر ہیں، یہ نورانی نورانی چہرے. کہا کہ سہل کربلا میں بھرا گھر لٹ گیا، زہرا کی کھیتی کربلا میں اجڑ گئی، میرا بابا قتل کر دیا گیا، ہمیں اسیر بنا لیا گیا. اے سہل وہ نیزے کے اوپر سر دیکھ رہے ہو وہ ابوالفضل عباس کا سر ہے، وہ سر دیکھ رہے ہو سہل وہ میرے چچا وہ میرے بھیا علی اکبر کا سر ہے، وہ والا سر دیکھ رہے ہو یہ میرے خود ہی کہتا ہے سہل کہ آقا میں پہچانتا ہوں یہ عباس کا سر ہے، یہ علی اکبر کا سر ہے، یہ امام حسین کا سر ہے. مولا لیکن یہ سب ہوا کیسے، میں تھا نہیں، مجھے معاف کیجئے گا، میں تو بیت المقدس زیارت کرنے کے لیے گیا تھا. مولا بتائیے میں اگر کچھ کر سکتا ہوں آپ کے لیے تو کر دوں. امام علیہ السلام نے صرف ہاتھوں کو جوڑ کے ایک جملہ کہا تھا، اے سہل ساعدی اگر کچھ کرنا چاہتے ہو، اگر تمہارے پاس کچھ پیسے موجود ہوں تو جا کر کے ان نیزہ برداروں کو دے دو کہ نیزے کو لے کر کے آگے چلے جائیں. ارے میری بھوبیاں میری ماں بہنیں برہنہ ہیں، سب دیکھ رہے ہیں. جزاکم ربکم خیر الجزا، جزاکم ربکم خیر الجزا. تاریخ میں ملتا ہے کہ مدینے میں امام حسین علیہ السلام کے ہاں ایک غلام ہوا کرتا تھا جس کا نام عبداللہ تھا، اور جناب زینب کی ایک کنیز تھی جس کا نام زکیہ تھا. حسین علیہ السلام نے عبداللہ کو پالا پوسا پڑھایا لکھایا، جناب زینب زکیہ کی تربیت کر رہی تھی. جب یہ بڑے ہو گئے ان دونوں کی شادی کر دیا. ایک دن وہ بھی آیا کہ عبداللہ آتے ہیں، امام نے آزاد کر دیا کہ جاؤ تم لوگ اپنی زندگی گزارو. عبداللہ آتے ہیں، مولا حسین کے قدموں کے اوپر سر رکھ دیا، فرزند رسول اے علی کے لال عبداللہ جا رہا ہے آپ کے پاس سے، حق غلامی ادا نہ کر سکا، مجھے معاف کیجیے گا، لیکن جاتے جاتے یہ وعدہ ضرور کر کے جا رہا ہوں کہ اگر اللہ نے مجھے اولاد دی، اگر اللہ نے مجھے بیٹا دیا تو میں اس بیٹے کو آپ کی غلامی میں دوں گا. زکیہ نے اپنا سر زینب کبریٰ کے پیروں کے اوپر رکھا. بطول کی بیٹی حق کنیزی ادا نہ کر سکی. اللہ نے اگر مجھے کوئی بیٹی دیا
تو میں آپ کی کنیزی میں دوں گی۔ عزیزوں 10 سال کا وقت گزر گیا، یہ لوگ شام کے رہنے والے تھے، شام میں آ گئے۔ آج قافلہ شام میں پہنچا ہے، موجود ہے لٹا ہوا یہ قافلہ شام میں۔ عبداللہ باہر نکلتے ہیں شام کو کچھ خریدنے کے لیے، بازار میں آتے ہیں۔ پرسوں میں نے مجلس میں کہا تھا کہ جب نعمان ابن منذر نے امام سجاد علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ مولا سب سے زیادہ سخت وقت آپ کے اوپر کہاں گزرا ہے، تو امام علیہ السلام نے 3 بار تکرار کی تھی، الشام الشام الشام۔ پھر خود ہی امام بیان کر رہے ہیں کہ نعمان تم کو پتا ہے کہ شام میں ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ 7 چیزیں امام نے بیان کی تھی، ان میں سے ایک چیز یہی تھی کہ اے نعمان تم کو پتا ہے شام میں ہم کو ایسی جگہوں سے گزارا گیا، ایسے بازار سے گزارا گیا جہاں پہ غلام و کنیز بیچے جاتے تھے۔ اے نعمان ہم کو شام میں ایسی جگہ ایسے بازار میں بٹھایا گیا جہاں پر لوگ ہمیں حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے، ہمیں توہین آمیز نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، لوگ ہمیں غلام و کنیز سمجھ رہے تھے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، یہ وہی شام ہے۔ اور عبداللہ آتا ہے بازار میں، بھیڑ اس نے بھی دیکھی غلاموں کی، بازار سے جب اس کا گزر ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایک رسن ہے، 12 گلے بندھے ہوئے ہیں۔ دیکھ کر کے چوک گیا، ارے یہ کون لوگ ہیں؟ پتا کیا، کہا کسی نے کہا کہ یہ خوارج ہیں، انہوں نے بغاوت کیا ہے حکومت کے خلاف، حکومت انہیں پکڑ کر کے لے آئی ہے۔ لیکن چلتے چلتے اچانک سے عبداللہ کی نگاہ اس مجمع میں اس چھوٹی سی بچی کے اوپر ٹک گئی جس کی عمر 4 سال کی تھی۔ جیسے ہی اس بچی کو دیکھا ذہن میں یہ آیا خیال کہ یہ کسی شریف خاندان کی ہے، یہ کسی اچھے گھرانے کی لڑکی ہے۔ اب جانے اس کے ذہن میں کیا بات آئی، یہ دوڑتے ہوئے اپنے گھر آتا ہے، ارے زکیہ جلدی اٹھو جلدی اٹھو، کیا ہوا عبداللہ کیا بات ہے؟ کہا زکیہ تم لگتا ہے اپنی شہزادی کو بھول گئی۔ کہا نہیں کیسی بات کرتے ہو عبداللہ، ارے میں اپنی شہزادی کو کیسے بھول سکتے؟ کہا نہیں تم اپنی شہزادی سے تم نے جو وعدہ کیا تھا آج تک تم نے وہ وعدہ پورا نہیں کیا۔ تڑپ گئی زکیہ، ارے کیسی بات کر رہے ہو، اللہ نے سے سرفراز نہیں کیا ورنہ اپنی شہزادی کی خدمت ضرور کرتے۔ کہا اے زکیہ ارے چلو بازار میں ہم نے ایک بچی کو دیکھا ہے، چلو چل کے اسے خریدتے ہیں۔ اب زکیہ نے چادر سر کے اوپر ڈالی، عبداللہ کے آئی، آگے آگے عبداللہ چل رہے ہیں، پیچھے پیچھے زکیہ آتے ہیں پاس میں۔ جیسے ہی ان لوگوں کے پاس، اس قافلے کے پاس عبداللہ پہنچتا، عبداللہ پیچھے ہو جاتا ہے، زکیہ آگے پہنچتی ہے، آگے جا کر کے اس بچی کے پاس بیٹھتی ہے۔ بیٹھنے کے بعد جیسے ہی اپنے چادر سے اپنے ہاتھوں کو نکالا، بچی 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ زکیہ نے ہاتھوں کو جوڑا، اے بچے ڈرنے کی وجہ بتا دو، آخر ڈر کیوں رہی ہو؟ کہا ارے جب سے میرا بابا قتل کیا گیا، جب سے ہمیں اسیر کیا گیا، جو بھی ہاتھ ہماری طرف بڑھا ہے یا تماچے مارنے کے لیے بڑھا ہے یا کانوں سے گوشوارے چھیننے کے لیے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ زکیہ نے سمجھایا نہیں بیٹا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو تمہارے سر کے اوپر ہاتھ پھیرنا چاہتی تھی، بیٹا اپنا نام بتا دو۔ جناب سکینہ نے بڑی معصومیت کے ساتھ ایک جواب دیا، نام کیا بتاؤ؟ ارے ہمارا نام تو مٹا دیا گیا ہے۔ کہا کہاں کی رہنے والی ہو، اپنا وطن بتا دو۔ کہتی ہے جناب سکینہ نے جواب دیا، ارے ہم غریب الوطن ہیں، ہمارا اب کوئی وطن نہیں۔ پھر کہتی ہیں بیٹا اپنے بابا، تمہارا بابا کون ہے، تمہارا باپ کون ہے؟ کہا میرا بابا قتل کر دیا گیا۔ کیا خطا تھی، کیا جرم تھا تمہارے باپ کا؟ کہتی ہیں بے جرم و خطا میرے بابا کو قتل کر دیا گیا۔ یہ باتیں سکینہ سے ہو رہی، جناب زینب کبریٰ دیکھ رہی ہیں۔ جب یہ زکیہ آئی تھی، زینب کبریٰ کی نگاہیں جیسے ہی زکیہ کے اوپر پڑی تھی، زینب کبریٰ تو پہچان گئی تھی لیکن سر جھکائے ہوئے بیٹھی تھی۔ اب جب زکیہ نے کہا کہ اے بیٹا گھبراؤ مت، ہم تمہیں خریدنا چاہتے ہیں، جیسے ہی سکینہ نے یہ سنا اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی، اشاروں میں زینب کبریٰ کی طرف دیکھ کر کے ایک سوال
سوال کیا، اے پھوپھی اماں ارے یہ بتا دیجئے بابا نے امت کی بخشش کے لیے ہم لوگوں کا بیچا جانا بھی قبول کر لیا تھا کیا؟ زینب کبریٰ نے تسلی دی، اشارے سے سمجھایا نہیں میری لال ابھی زینب زندہ ہے، زینب ایسا کچھ نہ ہونے دے گی۔ اب زینب کبریٰ نے زکیہ کو اشارے سے اپنی طرف بلایا، زکیہ پاس آتی ہے، زکیہ کو تو زینب کبریٰ پہچان رہی تھی، پوچھا اے بی بی یہ بتا دو اس بچی کو خرید کے تم کیا کرو گی؟ اس بچی کو خرید کے کیا کرو گی؟ کہا تمہیں کیا معلوم، ارے تم لوگ تو قیدی ہو، میری ایک شہزادی ہے، میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو ایک کنیز دوں گی۔ کہا تمہاری شہزادی کا نام کیا؟ جیسے ہی زکیہ نے سنا اپنی جگہ سے کھڑی ہوئے کہا ارے کیسی باتیں کرتی ہو، میری شہزادی کا نام پوچھتے، ارے یہ مجمع عام ہے، میری شہزادی اتنی مقدس ہے کہ میں اس کا نام بھی بھرے مجمع میں نہیں لے سکتی، ارے تم ذرا ہوش میں بات کرو۔ زینب کبریٰ نے کہا اچھا یہ بتا دو تمہاری شہزادی کہاں کی رہنے والی ہے؟ کہا میری شہزادی مدینے کی رہنے والی ہے۔ کہا مدینے میں کس جگہ کی رہنے والی، کس محلے کی رہنے والی؟ کہا مدینے میں محلہ بنی ہاشم کی رہنے والی ہے۔ ارے زینب کا دل بیٹھنے لگا، جیسے مدینے کا نام سنا، جیسے محلہ بنی ہاشم کا نام سنا، اب زینب کے اندر تاب صبر نہ رہی، دل بیٹھ رہا تھا۔ اب سر اٹھا کے پوچھا اے بی بی یہ بتاؤ، ارے تم اپنی جس شہزادی کی بات کر رہی ہو اس شہزادی کو دیکھو گی تو پہچان جاؤ گی۔ ارے کیسی باتیں کرتی ہو، کیوں نہ پہچانوں گی؟ ارے میں نے اپنی زندگی وہیں گزاری ہے، اپنی شہزادی کے قدموں میں اپنا وقت گزارا ہے، میں اپنی شہزادی کو نہ پہچانوں تو میری زندگی پر لعنت۔ اب زینب کبریٰ برداشت نہ کر سکی، اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، اے زکیہ ارے تم نے کہا پہچانا؟ ارے میں زینب ہوں زینب۔ زکیہ پیروں پر گر پڑی، اے شہزادی معاف کیجئے گا، ارے بڑی گناہ ہوئی، دوڑتی ہوئی آئی، اے عبداللہ ارے جلدی آؤ، ارے گھر چلو۔ گھر میں آئی، چھری اٹھایا، زینب کبریٰ کے پاس دوڑتی ہوئی آئی، اپنی زبان کو اپنے ہاتھوں سے قلم کر کے زینب کبریٰ کے سر میں قفل رکھ دیا، بی بی اس زبان سے بڑا گناہ کر دیا، اے بی بی ہماری ماں ہمیں گناہ معاف کریں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا۔ مجلس کو یہی ختم کر دیتا، لیکن آج سید الساجدین کی شام غریبہ ہے، آج اس غریب مظلوم امام کی شہادت کا دن تھا۔ سید الساجدین امام زین العابدین کو کیوں سید الساجدین کہا جاتا ہے؟ وجہ تلاش کرتے رہے گا، پھر کبھی توفیق ہوگی تو بتاؤں گا کیوں کہا جاتا ہے۔ لیکن کمال یہ نہیں ہے، حسین ابن علی نے بھی سجدہ کیا ہے، منفرد سجدہ تھا، تہے خنجر سجدہ کر کے بتایا ہے۔ یہ سر سجدے میں جو گیا تھا تو پھر اٹھا نہیں ہے حسین ابن علی کا سر۔ زینب کبریٰ نے بھی کیا، امیر المومنین سب نے سجدہ کیا ہے، سب نے سجدہ کیا، لیکن کوئی سید الساجدین نہیں بنا۔ لیکن آپ حالات کو دیکھیے علی ابن الحسین کے کہ کب سجدہ کیا ہے، پھر پلٹ کر کے آئیے شام غریبہ، سامان لٹ چکا، خیمے جل چکے ہیں، گرم ریتی کے اوپر اب جو علی ابن الحسین نے اپنی پیشانی کو رکھا ہے، صبح سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح لا الہ الا اللہ حقا حقا، تو پھر یہ سر رات بھر نہ اٹھا، اگلے دن بھی نہ اٹھا، ہاں اس وقت اٹھا ہے یہ سر جب کانوں میں یہ آواز آئی کہ چلو جلدی سے اونٹوں کے اوپر سوار ہو جاؤ۔ علی ابن الحسین اٹھے کہ نہیں شمر تو سوار نہیں کرے گا، میں سوار کروں گا۔ آتے ہیں جناب زینب کبریٰ نے ایک ایک بی بی کو سوار کیا،
ایک ایک بیوی کو سوار کیا. جب سب کو سوار کر چکی فنظرت یمینا و شمالا, داہنے دیکھا بائیں دیکھا. یقیناً یاد آیا ہوگا بھیا عباس, کیونکہ چلتے وقت کہا تھا اے بھیا عباس, ارے جس محبت سے جس عزت سے لے کر کے جا رہے وعدہ کرو اسی احترام سے واپس لے کر کے آؤ گے. سید الساجدین نے یہ منظر دیکھا, ہاتھوں کو جوڑ کے سامنے آ گئے. اے پھوپھی اماں, ارے پریشان نہ ہوئیے, آج عباس نہیں ہے, اکبر نہیں ہے, اونو محمد نہیں ہے تو کیا ہوا, میں علی ابن الحسین آپ کو سوار کروں گا. زین العبا نے اپنے پھوپھی اماں کو سوار کیا. سوار کراتے خود منہ کے بل گر پڑے, ہاتھوں میں ہتھکڑی تھی, پیروں میں بیڑی تھی, کوئی نہ تھا جو سہارا دے کے علی ابن الحسین کو کھڑا کرتا. جزاکم ربکم خیر الجزا. یہ تھا سجدہ. اس سجدے کے بنیاد کے اوپر سید الساجدین بنے ہیں. جنازہ رات کی تاریکی میں نہیں اٹھا علی ابن الحسین کا, بہت شان و شوکت سے اٹھا تھا, لیکن تاریخ میں کچھ جنازے ایسے ملتے ہیں کہ جن کو غسل دیتے وقت غسال, غسل دینے والا, چیخ مار کے رویا ہے. زیارت ناہیہ میں امام زمانہ ہتھکڑی بیڑی کا کیا حال تھا سید الساجدین کے اوپر. امام زمانہ کیا سلام ہو ان جسم کے اوپر, ان بدن کے اوپر کہ ہتھکڑی اور بیڑیوں نے جن کے جسموں کے گوشت کو اٹھا لیا تھا, کھینچ لیا تھا. جنازے تاریخ میں گزرے ہیں, 3-4 جنازے, 3 جنازے ایسے تھے کہ غسل دینے والا چیخ مار کے روئے. سب سے پہلا جنازہ صدیقہ طاہرہ کا جنازہ تھا. امیر المومنین اپنے ہاتھوں سے غسل دے رہے تھے. ایک دفعہ غسل دیتے دیتے میرا مولا چیخ مار کر کے رویا. جب سلمان نے پوچھا تھا کہ مولا آپ تو سب کو منع کر رہے تھے رونے کے لیے, بچے سینے اپنے منہ میں ڈال کے رو رہے تھے, آپ نے سب کو منع کیا تھا لیکن آپ خود چیخ مار کر کے روئے تھے. اس وقت علی نے یہی کہا تھا اے سلمان, ارے زہرا کی پسلیاں ٹوٹ کر کے سینے میں پیوست ہو گئی تھی, بی بی اتنی صابرہ تھی کہ اس نے مجھ سے نہ بتایا. دوسرا جنازہ شام کے زندان میں 4 سال کی بچی سکینہ کا ہے کہ جب غسالہ غسل دینے پہنچی ہے تو ایک دفعہ وہ بھی چیخ مار کے روئی. آتی ہے آ کر کے زینب کبریٰ سے پوچھتی اے بی بی یہ بتا دو اس بچی کو کوئی بیماری تھی کیا؟ کہا رے ایسا کیوں کہتی ہو؟ کہا اس بچی کا کرتا اس کے جسم سے چپک گیا تھا. زینب کبریٰ تڑپ گئی, ارے اس بچی کو کوئی بیماری نہیں تھی, کربلا سے شام تک اتنے تازیانے کھائے ہیں, بچی کا جسم زخمی ہو گیا تھا. جزاکم ربکم خیر الجزا. تیسرا جنازہ علی ابن الحسین کا ہے. جب آج ہی کے دن امام باقر علیہ السلام غسل دے رہے تھے, ایک دفعہ غسل دیتے دیتے چیخ مار کے روئے. ارے مولا کیا ہو گیا؟ چیخ مار کے رونے کی وجہ کیا تھی؟ ارے میں اپنے بابا کو غسل دے رہا تھا. غسل دیتے دیتے جب میں اپنے بابا کی پنڈلیوں تک پہنچا, ابھی بھی میرے بابا کی پنڈلیوں سے ہتھکڑی اور بیڑی اور زنجیروں کی وجہ سے خون رس رہا تھا جو مجھ سے برداشت نہ ہو سکا. جنازہ تیار ہوا, علی ابن الحسین کا جنازہ چلا, لوگوں نے پھول برسانے شروع کیے, روح علی ابن الحسین تڑپنے لگی. اے بابا میرے جنازے کے اوپر تو پھول برس رہا, آپ کے جنازے کے اوپر ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑ رہے تھے, ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑ رہے تھے. روح فاطمہ کربلا میں بیان کر رہی تھی ولدی حسین, میرے لال حسین. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم إلهي بحق الزهراء أبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. خدایا اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما. اللہ توفیق دے کہ ہم تمام لوگ علی ابن الحسین امام سجاد کی سیرت, جناب عقیل زینب کبریٰ عقیل بنی ہاشم
کہ سیرت کو اپنی اپنی زندگیوں میں اپلائی کر سکیں اور اس کے اوپر عمل کر سکیں۔ اللہ اہل بیت اور قرآن سے ہمیں کبھی بھی جدا نہ کرنا۔ مالک تمام مریضوں کو، بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، تمام مریضوں کو شفاء کاملہ عاجل عطا فرما۔ اللہ اس مجلس کا ثواب، اس ذکر توسل کا ثواب بانی مجلس کے تمام مرحومین بالخصوص ان کے مرحوم والدین کی روح کو ارسال فرما۔ اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔